بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک انسان سے مرنے کے بعد حساب و کتاب لیا جائے گا اور ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پھر چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا اور اس کے اعمال کے مطابق اس کو جنت یا جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے اور ان سے کسی قسم کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے مواقع ہیں کہ جن میں مرنے والا انسان بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جاتا ہے، اور کیا رمضان میں مرنے والا شخص بغیر حساب کتاب جنت میں جاتا ہے، اور رمضان میں مرنے والے شخص کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی کافر یا مشرک شخص رمضان کے اندر مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا اس کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں مرنے والے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے ہر لمحے میں اور ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں پر اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کوئی ایسا عمل کر لے جو مجھے پسند آ جائے اور میں اس کو بخش دوں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے جس سے وہ اپنے گنہگار بندے کو بخش دے۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس سے ہر انسان کو ہمکنار ہونا ہے، کیونکہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور آخرت میں اپنے اعمال کا بدلہ لینا پڑے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتے تو آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب آپ جنت یا جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبروں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر وہاں سے نجات حاصل ہو گئی تو بعد کے معاملات آسان ہیں، اگر وہاں سے نجات حاصل نہ ہوئی تو بعد کی ساری منزلیں دشوار ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آخرت کے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں ان تمام تر مناظر میں سے سب سے ہولناک منظر قبر کا منظر ہے، کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو آسانی کے ساتھ طے کر لے گا تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر کوئی انسان قبر کی منزل کو طے نہ کر سکا تو بعد کا معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ دشوار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی قبروں کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے بہت سارے مواقع بنائے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر ایسے بہت سارے مواقع عطا فرماتا ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی بے حساب مغفرت فرما دے۔
انہی موقعوں میں سے سب سے خوبصورت اور افضل ترین موقع رمضان المبارک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان المبارک میرا مہینہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ وہ برکت مہینہ ہے جس میں مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے اور ان کو بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو یوم عرفہ کے دن موت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس شخص کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک اس شخص کو روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، اور جب اس کی رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو راضی کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انسانوں کے سب سے بڑے دشمن شیاطین کو قید کر دیتا ہے، اور شیطان مردود بھی اس مہینے کے اندر قید ہو جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر کے جنت کے حقدار بن جائیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام تر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں مرنے والے شخص کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی کافر یا مشرک شخص مر جائے تو کیا اس کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کیا اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور انسان کو بغیر حساب کتاب کے بخش دینا، ان تمام تر معاملات کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو بغیر حساب کتاب کے بخش دے گا، اور جو لوگ کفر اور شرک کی حالت میں مرے تو ان کو قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں جہنم کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا۔ وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر ہی کیوں نہ مریں، کیونکہ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور جنت میں داخلے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے ان تمام تر لوگوں کی بغیر حساب کتاب مغفرت فرمائے گا اور اپنی رحمت کے صدقے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل فرمائے گا، پھر چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام تر گناہوں سے بچائے اور اپنی پوری زندگی اپنی فرما برداری کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔